قرآن مجید کا سورہ نمبر 48 سورہ فتح۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فتح مبین نمایاں فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمت تام و تمام کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منزل مقصود تک پہنچائے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست مدد کرے۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا تاکہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، ان کا کفارہ کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ وہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں۔ برائی کی گردش انہی پر ہے، اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور خدا سب پر غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اس اللہ کی تسبیح کرو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پس جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا۔ صحرائی عربوں میں سے جو سفر حدیبیہ میں پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ عنقریب کہیں گے کہ ہمارے مال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نہ جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے خدا سے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے خیال کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان اب کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے بہت برے گمان کیے، اسی طرح تم برباد ہونے والی جماعت بن گئے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ان کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم جنگ خیبر میں غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اب کبھی ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ پہلے ہی ایسی بات کہہ چکا ہے۔ اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ کم عقل بہت ہی کم بات سمجھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیچھے والے صحرائی عربوں سے کہیے، ان قریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کے خلاف جہاد کے لیے بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پس اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر عطا کرے گا، اور اگر تم نے اسی طرح منہ موڑا جس طرح پہلے منہ موڑا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی گناہ، اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہے، اور جو روح گردانی کرے گا تو اسے دردناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکون و اطمینان نازل کیا اور انہیں انعام میں ایک قریبی فتح عنایت فرمائی، اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح خیبر تو اس نے فوری طور پر تمہیں دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، تاکہ یہ مومنین کے لیے ہماری قدرت و نصرت کی ایک نشانی ہو جائے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، اس پر چلائے۔ اور غنیمتیں بھی ہیں جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر یہ کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر وہ اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہی اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہ اللہ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں روک دیے تھے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے، بات اس کے کہ تمہیں ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ نہ پہنچ سکے۔ اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے، اور یہ خوف نہ ہوتا کہ تم انہیں لا علمی میں رون ڈالو گے اور پھر ان کی وجہ سے تم پر الزام آتا، تو جنگ نہ روکی جاتی، مگر روکی اس لیے گئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ اہل ایمان الگ ہو جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے کافروں کو دردناک سزا دیتے۔ وہ وقت یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں میں عصبیت پیدا کی، اور عصبیت بھی جاہلیت والی۔ اللہ نے اپنا سکون و اطمینان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر نازل فرمایا، اور انہیں پرہیزگاری کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل بھی، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو واقع کے مطابق بالکل سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ ضرور مسجد الحرام میں اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے، انشاءاللہ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے یا کچھ بال یا ناخن کترواتے ہوئے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اللہ اس بات کو جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، تو اس نے اس تعبیر خواب سے پہلے تمہیں ایک قریبی فتح عطا کر دی۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع اور کبھی سجود کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدے کے نشان سے نمایاں ہے۔ ان کی توریت میں اور انجیل میں توصیف یوں ہے جیسے ایک کھیتی جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو
تقویت دی اور وہ مضبوط و موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے کفار کے دل جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔